دوسرا سوال آپ سے مطلب جاننا چاہیں گے کہ ایک مسلم شخص اور ایک غیر مسلم شخص ان کی زندگی جینے رہن سہن کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ابھی جو موجودہ حالات ہے، ابھی جو مسلمانوں کی حالت ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کیا جائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد ایک اور اہم سوال کہ موجودہ زمانے میں جو ہم لوگ مسلم اور غیر مسلم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے جینے کا طور و طریقہ کیا الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے، دونوں میں کچھ فرق نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ یہ ابھی ایک لمبا سوال ہے جس کو اگر سمجھایا جائے تو، لیکن سب سے پہلے ایک دو تین نقطہ میں پوائنٹ میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکبر الانسان، انسان بڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیز بڑی ہوتی رہتی ہے۔ بولا کیا؟ ایک چیز یہ ہے کہ مال و دولت کمانے کا جذبہ، شوق، یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ بڑھتا رہتا ہے۔ انسان بھی بڑا ہوتا ہے اور مال، پیسہ کمانے کا لالچ بھی بڑھتے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لمبی عمر پانے کا شوق بھی بڑھتے جاتا ہے۔ یعنی انسان 50 سال جی لیا تو وہ چاہتا ہے کہ اور رہیں، 70 والا چاہتا ہے کہ ہم 80 رہیں، 80 والا چاہتا ہے کہ ہم 90 رہیں، 90 والا چاہتا ہے کہ 100 رہیں، 100 والا چاہتا ہے کہ اور اس سینچری کے بعد اور بھی رہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں یہ فرمایا ہے۔ تو ابھی جو ہماری یہ دنیاوی ماحول ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم میں جینے، رہنے، سہنے وغیرہ کا طریقہ میں تو فرق ضرور ہے۔ اگر فرق نہیں ہوتا یا نہیں کریں گے تو مسلم غیر مسلم میں فرق ہی نہیں ہوگا نا۔ تو پھر اسلام آنے کا کیا مطلب ہوا، قرآن نازل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، حدیث ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے، مومن اور غیر مومن، مسلم، کافر، یہ سب فرق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہتا ہے اگر ہم اپنے جینے اور عبادت میں اور رہن سہن میں، یہاں تک کہ ذمہ داری ادا کرنے میں، یہاں تک کہ اخلاق میں وغیرہ میں اگر ہمارا اور غیر میں اگر کوئی فرق نہیں رہے گا، یہاں تک کہ تجارت میں وغیرہ وغیرہ میں اگر کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں گویا کہ ہم اسلام کا حقیقی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہوا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک مسلم ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا غلام اور بندہ بن کے رہتا ہے۔ اس لیے وہ چاہے اس کی عبادت کی زندگی ہو یا دنیا میں رہن سہن کی زندگی ہو، یہ سب میں وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ماننے کا پابند ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، جو اس وقت کا ماحول ہے ہماری اس دنیا میں، اس معاشرہ میں، خصوصاً ہمارے اس ہندوستان میں اور کچھ جگہوں میں، تو وہاں ایک مسلم اور ایک غیر مسلم میں وہ مسلم جو اپنے آپ کو نام کا مسلمان سمجھتا ہے، تو خاص کوئی فرق نہیں رہتا۔ کیسے فرق نہیں رہتا؟ میں 1-2 منٹ میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پہ ایک اگر مسلم ہے اور وہ اللہ سے خوف نہیں کھاتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، خصوصاً فرض نماز ادا نہیں کرتا، اب وہ اور ایک غیر مسلم میں آپ فرق دیکھیے، کیا کچھ فرق پاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ بھی رات 10-11 بجے سوتے ہیں، ہم ایک 12 گھنٹے کا ہی روٹین لے لیتے ہیں یا 24 گھنٹے کا، آپ 11-12 بجے سوتے ہیں، دنیا میں سب کچھ خبر و خیریت، کھانا پینا، اس کے بعد موبائل لگا کے نیوز وغیرہ دیکھ کے آپ آرام سے سو جاتے ہیں، اس نیت سے کہ ابھی 6-7 گھنٹہ ہم کو سونا ہے تو صبح 7 بجے یا 8 بجے جاگیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی سوئے اور ایک غیر مسلم بھی سویا، اٹھ کے بعد 8 بجے آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد دونوں کا سب سے پہلا کام قضاء حاجت وغیرہ پورا کرنا، اس کے بعد منہ صاف کرنا، برش وغیرہ کرنے کے بعد وہ بھی ایک کپ چائے یا ناشتہ اور جو کچھ ہوتا ہے کھا لیے، پی لیے، یہ بھی لیا وہ بھی لیا۔ ٹھیک، ابھی سب کو کسی کام پہ جانا ہے، چاہے وہ تجارت میں جائے، نوکری کرنے کے لیے جائے، آفس میں جائے، میڈیا کے کام کے لیے جائے، وغیرہ وغیرہ، چلا گیا۔ اب لوگ کیا کرتا ہے، عموماً ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں، تقریباً 9-10 بجے سے جو انسان نکلتا ہے
وہ پورا دن کوئی نہ کوئی کام میں مشغول رہتا ہے، چاہے اس کا ایک چھوٹی سی تجارت ہی کیوں نہ ہو. اب پورا دن کی مشغولیت کے بعد وہ شام کو لوٹتا ہے. جب شام کو لوٹتا ہے تو عموماً تھکا ماندہ ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے، آنے کے بعد اور تھوڑا کچھ کھا پینے کے بعد ریسٹ کرتا ہے. تب تک مان لیجئے کہ سورج ڈوب گیا. اب تھوڑا اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے ساتھی جو ہیں، دوست احباب جو ہیں، اس کے پاس جاتا ہے یا آتا ہے. پھر گفتگو کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے، رات کا کھانا کھا لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. اب بتائیے کہ ایک غیر مسلم کا بھی روٹین اگر یہ ہے اور ایک مسلم کا روٹین بھی اگر یہ ہے تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے اس طرح کی زندگی اگر کوئی مسلمان جیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، بھائی آپ وہ بڑی غلطی پر ہیں. آپ کی زندگی اور غیر مسلم کی زندگی میں فرق نہیں ہے. سنیے، ایک مسلمان جو ہوگا وہ سوئے گا بھی تو اللہ کا نام لے کر، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے کہ سونے کی دعا کیا ہے اور کس پہلو پہ سونا چاہیے. اور یہ بھی سکھا دیا ہے کہ اس وقت اگر آپ وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو پوری رات آپ کو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. بے معنی آپ سونے جاتے ہیں بھی تو اللہ کی عبادت کر کے، اور اس طرح کا سونا سوئیے گا تو آپ کی سونا بھی عبادت ہے. کیونکہ یہ سنتی طریقہ پر اگر ایک انسان عام کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر اس کی نیت نیکی کی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک انسان، دیکھیے، فجر کا وقت اور فجر کی نماز اور سنت اتنا اہم ہے کہ ایک انسان مومن نہیں بن سکتا اس کے بغیر. اور اگر کوئی نمازی بھی ہے اور فجر کی نماز وغیرہ چھوڑتے ہیں تو حقیقت میں نمازی نہیں ہے. ایک حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعتي الفجر، فجر کی فرض نماز کے بارے میں نہیں، سنت نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعت نماز، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو فجر کی 2 رکعت نماز اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں کتنا کچھ ہے بھائی. ایک انسان کو ایک مکمل ملک مل جائے، پوری دنیا مل جائے، اللہ اکبر، اس سے بھی بہتر ہے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت. وہ مسلمان جو سویا رہا تو اس کے لیے کبھی بھی یہ نعمت آ سکتی ہے؟ تصور کیجئے. اور وہ مسلمان کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جس کا نبی یہ فرمایا کہ دنیا و مافیہ سے بہتر تمہاری یہ 2 رکعت فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، اور آپ سوئے ہیں. اور ادھر جو موقع ملتا ہے تو ایک جھنڈا لے کے، کبھی ایک موٹر سائیکل پہ، کبھی ایک گاڑی پہ، میں رسول کا بڑا بھکت ہوں. اور تم بھکت ہو، ادھر رسول کی بات نہیں مانتے ہو. یہ تمہارے زبانی بھکتی ہے، دل کی نہیں ہے. اچھا یہ تصور کیجئے کہ اگر فجر کی 2 رکعت کی یہ اہمیت ہے تو فجر کی نماز کی پھر کیا اہمیت ہے؟ اچھا، اور ایک بات سنیے، فجر کی نماز پڑھ لیے نا 2 رکعت، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ ذکر اذکار کرتے کرتے سورج طلوع ہو جاتا. اور اتنی دیر تک اگر آپ ذکر اذکار کر لیتے ہیں تو گویا کہ آپ پوری دنیا، یہ پوری دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو گئے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ پڑھی تو اللہ کے ذمے میں ہو جاتے ہیں. بے معنی اس کو دن میں کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں. تو وہ مسلمان جو سویا رہا، فجر کی نہ سنت پڑھا، نہ فرض پڑھا، نہ ذکر و اذکار کیا، کیا ہوگا اس کا؟ ایک بات اور سنیے، اللہ کے رسول نے دعا دیا ہے، دعا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے صبح صبح کام کاج میں برکت عطا کی گئی ہے. بوری کا برکت عطا کی گئی ہے، فی بکورہا، میری امت کے صبح میں، مطلب صبح صبح جو لوگ کام کاج شروع کرتے ہیں اس میں برکت ہے. اور یہ بندہ اٹھتا ہی ہے 8 بجے 9 بجے، تو برکت کہاں سے ملے گی؟ جی جی، جب بیسک طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلے تو بولا کہ جس میں فرق نہیں نظر آئے گا ایسا جیے گا تو. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ 5 اوقات کے نماز اور 5 اوقات کے آگے پیچھے جو سنن و نوافل ذکر و اذکار ہیں، اس کو جب آپ ادا کیجئے گا تو آپ کا جو ہے ظاہری زندگی اور باطنی زندگی میں بھی فرق نظر آنے لگے گا. اچھا، دوسری بات، ایک مسلمان سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. مطلب کہ مسلم ہو سکتا ہے، اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا.
اس لیے اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں. آج کل جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کاروباری زندگی یا پھر اپنی اپنی جو زندگی, تو اس میں لوگ جھوٹ بولنا کو معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے اور خریدنے والے, بیچنے والے کو یہ فرما دیا ہے کہ آپ کوئی عیب مت ڈھانکیے گا. یعنی آپ کو بیچنے میں, سامان میں اگر کوئی دوش ہے تو اس کو آپ کیا مت کیجیے, اس کو آپ دوش کو چھپائیے نہیں, بلکہ بول ہی دیجیے کہ اس میں یہ خرابی ہے, آپ سوچ سکتے ہیں. آج کل خرید و فروخت میں جھوٹا قسم, جھوٹی بات, جھوٹا وعدہ, یعنی جتنا بولنا ہے لوگ آرام سے بولتا ہے. جیسا کہ کوئی دوسرا شاید غیر مسلم بھی کبھی کتراتا ہے, لیکن کوئی مسلمان ایسا کرتے رہتا ہے. ٹھگاتا ہے پھل فروٹ والا, گوشت والا, بیچنے والا, سامان ریجیکٹ وغیرہ, مطلب کہ بھرا ہوا ہے جس میں ایک مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہا. ایک مسلمان اگر ایمانداری سے خرید و فروخت کرے گا اس طرح سے تو اس کا کسٹمر بھی بڑھتا ہے, لیکن نہیں رہا. اس وجہ سے مسلمان بدنام ہو گئے. یہ ایک اخلاقی پہلو ہے. اچھا, لین دین کا پہلو ہے. اسی طرح سے اخلاقی پہلو, اخلاقی پہلو میں ہم لوگ کچھ لوگ غلط شکار ہیں, غلط سمجھ رکھتے ہیں کیا کہ شاید غیر مسلم ہے تو ہم اس کی عزت احترام وغیرہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, اسلام میں مسلمان ہونا دو حق رکھتا ہے, ایک اسلام کا اور ایک انسانیت کا. لیکن اگر ایک انسان ہے تو اس کا انسانیت کا حق ضرور رہتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان آپ کا پڑوسی بھی بنتا ہے نا تو اس کا 3 حق رہتا ہے, ایک اسلام کا, ایک پڑوسی کا اور ایک انسانیت کا. تو ہم لوگ جہاں دنیا میں رہتے ہیں اس وقت, جو دنیا اس سے پہلے اسلام پھیلا تھا, کیسے پھیلا تھا؟ لوگوں کا آداب و اخلاق کی بنیاد پر زیادہ پھیلا تھا.